बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के आधी रात को बुशरा बीबी की इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत से, एक हाई प्रोफाइल, बहुत ही हाई प्रोफाइल शख्सियत से दो मुलाकातों की गूंज है। और ये मुलाकात पेशावर के अंदर बताई जा रही है कि पेशावर में जनाब ये मुलाकात हो चुकी है। ये मुलाकात उनकी किसके साथ हुई, कौन सी हाई प्रोफाइल शख्सियत है, और फिर उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे ज़राए ने हमें बताई है, वो तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है कि इस मुलाकात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक जानिब मुज़ाकरात की गूंज है, इमरान खान साहब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली DCIS-PR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, तो उस सब के अंदर ये मुलाकातें हो जाना, ये किस जानिब इशारा है, ये मुलाकातें क्यों हुई हैं, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने आज के इस वीलॉग के अंदर जो है वो रखनी है। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ और इमरान खान के डायरेक्ट मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं। कुछ मुतालबात इमरान खान के सामने टेबल पर रखे गए और बाकायदा तौर पर इस मुज़ाकरात के हवाले से GHQ से भी जो खबर आई है उसने भी इस लंका ढाकर रख दी है। और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर भी गैर मामूली हलचल है। तमाम तर तफसीलात, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज 31 दिसंबर 2024, लेकिन ये साल 2024 जो है वो एक शख्स के नाम रहा जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। ये साल 2024 जुल्म, जबर, तशद्दुद, धौंस, धमकियां और जदीदियत का साल रहा है, जिसमें आपने लोगों के चादर और चार तवारी के तकद्दुस को पामाल किया, लोगों के घरों में घुसकर जो आपने गुंडागर्दी की, नहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाई, नहत्ते लोगों को शहीद कर दिया गया। और इस्लामाबाद में रात के आपने जो कुछ किया था 26 नवंबर की रात को, वो पाकिस्तान क्या दुनिया भर के टेलीविजन ने उसको नशर किया। और पाकिस्तान का ये जो ब्रूटल फेस है इन ताकतवरों का, वो आज पूरी दुनिया के सामने अजा हो चुका है। और अक्टूबर 2023 में हमें जो है वो घर से अगवा किया गया था, और फिर दिसंबर 2024 में हमारे घर पर रेड करके जो कुछ आप लोगों ने यहाँ पर तोड़ फोड़ जो कुछ किया, वो इंशाल्लाह वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें हमारे साथ होती रही हैं 2024 के अंदर भी। लेकिन वो कभी वक्त आएगा इंशाल्लाह, वो वक्त मैंने आपके सामने जो है वो रखना है। लेकिन इस साल का लूजर कौन है? हु इज द लूजर ऑफ द 2024? द ओनली द वन मैन, ओनली वन मैन, जिसका नाम आप जानते हैं, ताकतवर तरीन शख्सियत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बहुत ही बड़ी ताकतवर शख्सियत, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। जिसको आप चैलेंज करेंगे आपके साथ वो सलूक होगा जो हमारे साथ जो है वो हो चुका है। तो इस 2024 का विनर कौन है? इमरान अहमद खान न्याजी इज ओनली द विनर ऑफ 2024। और मुल्क की बेहतरी के लिए 2024 की तरफ हम देख रहे हैं कि 25 जो है वो खुशहाली का साल होना चाहिए, वो दोस्ती का साल होना चाहिए, वो सुलह का साल होना चाहिए, वो बदले का साल नहीं होना चाहिए। मैं पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत से मुखातिब हूं, उनको बताना चाहता हूं कि इमरान खान एक बहुत बड़ी कुव्वत है। जब आपको ये बताता हूं तो शायद आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन वो कुव्वत है, पूरी सियासत उसके गिर्द घूम रही है। और कम बैक इज ऑलवेज बेटर देन द सेटबैक। वो कम बैक करेगा और इट विल टेक मोर लिटिल टाइम, बट ही विल कम बैक। और वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन प्राइम मिनिस्टर होगा। ये 2025 के अंदर हकीकी आजादी का साल होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो खैर, अब खबरों की जानिब बढ़ते हैं। खबरें बड़ी आम है जनाब। ताकतवर शख्सियत से मुलाकात की गूंज है आधी रात को बुशरा बीबी के हवाले से। नुसरत जावेद साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन, बड़ी खबरें होती हैं। नुसरत जावेद की जानिब से एक जो है वो दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि असल मुज़ाकरात पेशावर के अंदर हो रहे हैं। बुशरा बीबी जो है पेशावर से पहले ज़मान पाक चले गई थी, फिर अचानक से वो पेशावर गई और वहां पर वो 2 मरतबा अपने गार्ड्स के बगैर, गार्ड्स को लिए बगैर वो 2 मरतबा कहीं और गई हैं। वहां पर उनकी 2 मरतबा किसी और हाई प्रोफाइल शख्सियत से मुलाकातें जो है वो हुई हैं। और नुसरत जावेद कहते हैं कि मेरे पास ये इंतहाई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जिसको आप जो है वो रद्द नहीं कर सकते। तो बुशरा बीबी की पेशावर के अंदर ये मुलाकातें जो हैं वो इमरान खान के हवाले से हो रही हैं। ये उनका दावा है, ये उनकी खबर है। और पहले भी वो कहते हैं कि पहले भी हाई प्रोफाइल शख्सियत के साथ
اسٹیبلشمنٹ کی ہائی پروفائل شخصیت جو ہے ان کے ساتھ عمران خان کے مذاکرات ہو رہے تھے پہلے، اب کے نہیں پہلے، اس وقت بھی عمران خان کے سامنے 3 مطالبات رکھے گئے تھے کہ سسٹم کو چلنے دو، سسٹم کو وقت دو، سسٹم کو قبول کرو، 9 مئی پر معافی مانگو اور ہاؤس ریسٹ کی آفر جو ہے وہ قبول کرو کہ آپ کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا۔ اور اس وقت بھی بہت سنجیدہ کوششیں ہو رہی تھیں، لیکن عمران خان نے ڈیل لینے سے صاف انکار جو ہے وہ کر دیا تھا۔ اب جناب جو عمران خان اور آرمی چیف کا ڈائریکٹ مذاکرات کی خبر ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انصار عباسی صاحب، اب میں بتا رہا ہوں کہ جی ایچ کیو سے جو لنکا ڈھائی ہے وہ بڑی عام ہے، انصار عباسی وہیں سے بولتے ہیں جہاں سے آپ جانتے ہیں کہ بلوایا جاتا ہے۔ تو انصار عباسی نے جنگ اخبار میں جو اپنا کالم لکھا اس میں یہ بات کہی ہے کہ میرے ذرائع بتاتے ہیں، جو ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے، کہ عمران خان موجودہ نظام کو چیلنج نہ کریں تو عمران خان کو گھر پر نظر بند کرنے کی ڈیل کی پیشکش کر سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، حکومت کر سکتی ہے کہ عمران خان اس سسٹم کو چلنے دیں۔ اب یہ مطالبہ پہلے بھی رکھا گیا تھا، اب دوبارہ سے مذاکرات کے اندر یہ مطالبہ رکھا گیا کہ عمران خان اس سسٹم کو چلنے دیں، یعنی کہ خوف تو عمران خان کا ہے، عمران خان کا ڈر تو ہے کہ اگر ہم عمران خان کو باہر نکالیں گے تو وہ سسٹم چلنے نہیں دے گا، وہ اس نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گا۔ تو عمران خان سے یہ گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ آپ اس سسٹم کو چلنے دیں، لیکن کل عمران خان نے کہا کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، میں جھکوں گا نہیں، میں بکوں گا نہیں، میں ڈٹ کر کھڑا رہوں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، موجودہ اتحادی حکومت 2019 تک برقرار رہے گی۔ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ 2029 تک خاموش رہے، وہ اس نے وہ سے بیسیکلی یہ فیس سیونگ مانگی جا رہی ہے، سیف ایگزٹ مانگا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں بھی کچھ بیانیاں دیں کیا کہ ہم اگلے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہے ان کو سپیس دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق مذاکرات میں شامل حکومتی اتحاد کے ایک اہم رکن کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اڈیالہ سے بنی گالہ اسی صورت منتقل کیا جائے گا جب وہ موجودہ نظام کو قبول کریں گے اور شورش پسندی کی سیاست کو ترک کر دیں گے۔ اور نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اس ذریعے کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے کوئی پیش کی شرائط نہیں ہے، لیکن اہم معاملات پر موقف واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ تحریک انصاف 2 جنوری کو 2 کمیٹیوں کے دوسرے اجلاس میں باضابطہ مذاکرات لے کر آئے گی، مطالبات لے کر آئے گی، لیکن بنیادی معاملات پر فریقین کی موقف ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ پی ٹی آئی نے اپنے تمام رہنماؤں اور بنیادی طور پر عمران خان اور کارکنوں کی رہائی چاہتی ہے اور وہ اپنے عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتی ہے۔ حکومت بحیثیت فریق کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور حکومت تو اس پر بات نہیں کر رہی، یعنی کہ 9 مئی کے اوپر تو سدائے ملٹری کورٹس نہیں ہے، 9 مئی کے اوپر تو موقف جناب حکومت کا ہے، حکومت کا نہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہے، یعنی کہ یہ حکومت کا نام لے کر اسٹیبلشمنٹ کا موقف انصار عباسی صاحب دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سمیت سنگین الزامات کا ان کو سامنا ہے اور وہ ملزمان جو ہیں ان کو عدالتوں سے کلیئر ہونا ہوگا، اور موجودہ حکومت 2029 تک قائم رہے گی۔ عدالتوں سے جب کلیئر ہونا ہوگا تو بہت سارے کیسز کے اندر 9 مئی کے عمران خان عدالتوں سے کلیئر ہو گئے ہیں۔ آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز دینے سے آپ لوگ بھاگ رہے ہیں، آپ جوڈیشل کمیشن بنانے سے بھاگ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی خان تو کلیئر ہے، تو پھر کس چیز کا آپ کو خوف ہے؟ خوف یہ ہے کہ عمران خان جس دن اڈیالہ سے باہر پاؤں رکھے گا وہ اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو بدل کر رکھ دے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ذریعہ کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان اشتعال انگیزی کی سیاست ترک اور آئندہ انتخابات تک سکون سے بیٹھنے پر رضامند ہو جاتے ہیں، حکومت انہیں اڈیالہ سے بنی گالہ منتقل کر دے گی۔ یہ مطالبہ ہے۔ یہ جناب انہوں نے کہا کہ تاہم رابطہ کرنے پر سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے پر تجویز پر نون لیگ سے تعلق رکھنے والے کمیٹی اراکین یا اتحادیوں کی نمائندگی کرنے والے دیگر اراکین سے بات نہیں کی گئی۔ اب یہ پس پردہ عمران خان صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ بات چیت کے حوالے سے ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ اب وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے خان کو یہ بات کی ہے کہ اس سسٹم کو چلنے دے، 29 تک خاموش رہے۔ خان 29 تک خاموش رہنے والا رہے؟ خان تو اپنی گارنٹی نہیں دے گا کہ جناب میں ابھی نکلوں گا باہر جا کر ابھی بولنا شروع کر دوں گا۔ خان تو جلد سے جلوس نکالے گا، وہ ریکارڈ توڑ دے گا بے نظیر بھٹو کا، وہ ایسا جلسہ ہوگا کہ پشاور سے کراچی تک وہ پورا پاکستان بند کر دے گا، وہ آپ کی بات مانے گا۔ اس کو پتہ ہے اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا کہ جب وہ اڈیالہ سے باہر پاؤں رکھے گا اور وہ وکٹری کا نشان بنائے گا، وہ پوری سیاست کو روند کے رکھ دے گا، وہ ان کی ساری سیاست تباہ کر دے گا۔ وہ کیوں یہ اپنی سیاسی طور پر خودکشی جو ہے وہ کرے گا؟ اور پھر جناب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ پیشکش جو ہے وہ کی گئی ہے کہ آپ کو عدالتی پروسیس کے ذریعے جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا اگر آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن جناب اس وقت حکومت والوں کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، نرمی کریں اور فیس سیونگ دیں۔ ایسا کیا ہوا کہ ہم سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں؟ مجھے اس تبدیلی میں نیک نیتی بالکل نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے گلہ
کیا کر رہے ہیں کہ اصل میں عرفان صدیقی صاحب جو نواز شریف کے بہت قریب ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی ساتھی ہیں، عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ مجھے پس پردہ بات چیت کا علم نہیں ہے، ملک کے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو پیغام پہنچا رہے ہیں، فیس سیونگ مانگ رہے ہیں، فیس سیونگ تو حکومت مانگ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ مانگ رہی ہے، عمران خان کو کیا فیس سیونگ چاہیے؟ وہ 1.5 سال سے جیل کے اندر بیٹھا ہے، ہی از اونلی دا مین ہو انجوائنگ دا گیم سٹنگ ان دیٹ ایرا جیل، وہ پوری گیم کو انجوائے کر رہا ہے۔ لیکن جناب یہ معاملہ یہ ہے کہ ان کو خوف ہے کہ کہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی سیٹلمنٹ نہ ہو جائے، کہیں عمران خان باہر آ کر جناب ہماری منجی نہ ٹھوک دے۔ تو یہ اسلام آباد میں جناب یہ ہلچل ہے کہ کچھ بھی بڑا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جناب رکھتی ہیں۔ اور پھر عمران خان کا موقف یہ ہے، اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ تب بات کروں گا جب میرے کارکنان کے ساتھ سلوک ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 تاریخ کو مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا، ہم نے حکومت کے سامنے 2 مطالبات رکھے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم نے عدالتی نظام کو مفلوج کر دیا ہے، ملک میں عملاً مارشل لاء جو ہے وہ نافذ ہے۔ یہ اسد کیسر اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے جناب رکھ دیا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ مذاکرات ہونا، ڈائریکٹ خان کو آفرز جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور پھر بنی گالا پھر پشاور کے اندر بشرا بی بی کی 2 بار ایک اہم پروفائل شخصیت سے جو ہے وہ ملاقات کی بھی گونج ہے جو میں نے آپ کے سامنے جناب رکھی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ اپنے لازمی حل خنال کے بعد پاکستان زندہ باد۔